آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اس امام کی سلامتی کے لیے جس کے وجود کی برکت سے کائنات کے ذرے ذرے کو رزق ملتا ہے۔ جو امام ہے تو کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا ذکر اور اس کا فکر ہم میں سے ہر ایک بندے کے اوپر قرض ہے، ادھار ہے۔ بس کوشش یہی کرنی ہے جتنی دیر تک امام کو یاد کیجئے، اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک رکھ کر آپ کی توجہ صرف اور صرف اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا کی طرف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد پر پرخلوص بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس مقدس بارگاہ میں قدم بقدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، وہ کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ جن نیک حاجات، جن نیک تمناؤں، جن آرزوؤں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے صف عزا پہ تشریف لائے، خالق کائنات بحق حسین علیہ السلام آپ کی ان حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد ان مجالس کو ہمارے لیے معرفت حسین کا ذریعہ قرار دے میرے اللہ، اور اسی معرفت کی سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد۔ اس مجلس عزا کے انعقاد میں کسی بھی مومن نے کسی بھی حوالے سے معاونت کی ہے، میرے کریم اللہ ان کے مال رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماؤ میرے اللہ۔ ہم سب کو آپس میں مزید اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرماؤ، مذہب شیعہ کو ترقی عطا فرماؤ میرے کریم اللہ۔ ہمیں صحیح معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما میرے اللہ۔ اس وقت جتنے بھی بزرگ جوان بچے اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، امام وقت کا صدقہ میرے اللہ سب کو صحت کاملہ اور طول عمر عطا فرما، بچوں کو والدین کا اطاعت گزار بنا میرے اللہ۔ امام کے مقدس وجود کے صدقے میں ہماری دعائیں مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بلند تر صلوات پڑھیے. حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کی ہدایت کے لیے حسین جیسا امام عطا کیا، اور یہ اس کی شان کریمی ہے. وہ ظرف دیکھ کر محبتیں دیا کرتا ہے. اس نے ظرفوں کو دیکھا اور اسی ظرف کے مطابق آپ کے چھٹے امام نے کہا کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ وہ خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. جب وہ ذات کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس وقت جتنے بندے مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ انہیں حسین کی محبت بھی عطا کی، اور وہی محبت ہی جو تمہیں گھر کی دہلیز سے صف عزا پہ لے کر آئی. ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد اس ذات کی معرفت ہے کہ جس نے ہمیں حسین عطا کیا، اور وہ اتنی کریم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے. اس اللہ کی ذات نے ہمیں مخاطب کر کے کہا عبدی خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی. یہ آسمان کا شامیانہ بنایا تو تیری خاطر، یہ زمین کا فرش بچھایا تو تیری خاطر، یہ سورج چاند ستارے ٹمٹما رہے ہیں تو تیری خاطر، اگر کوئی درخت انگوریاں دے رہا ہے تو تیری خاطر، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ بہتے ہوئے پانی، غرض کائنات کی ہر شے اللہ کہتا ہے خلقتک لاجلی، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی ہے، اور اس بھری کائنات میں صرف تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا. کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا. اور اس کریم ذات نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں نا رحمان کسے کہتے ہیں، کائنات کی ہر شے اس نے ہمارے لیے بنائی. ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے انتظام ایسا بنایا، ماں کے دل میں ہماری محبت جاگزیں کی. باپ ہے اب بھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، بازار سے کھلونے خریدے جا رہے ہیں. بہنیں ہیں تو اس کا گہوارہ تیار کر رہی ہیں، رشتہ دار ہیں تو اس کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں. یہ کون ذات ہے ابھی بندہ دنیا میں آیا نہیں، اس کی زندگی کی آسائشوں کا سامان پہلے کر رہا ہے. کہتے ہیں رحمان کہتے ہی
سے ہیں جو بغیر عمل کے تجھے اتنا کچھ عطا کر دے. تو میں کہا کرتا ہوں جب بغیر عمل کیے اتنا کچھ عطا کر دے، اگر عمل کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے کیا کچھ عطا نہ کرے گا؟ جب بغیر عمل کے اس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا، تو جب ہم عمل کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا. اور اسی ذات نے فرمایا یاد رکھ وہبتک دنیا بالاحسان، غلط فہمی میں نہ رہے، میں نے یہ اس دنیا کی ہر شے تجھے عطا کی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے. میں نے دیکھا نہیں تو میرے موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو میرے عیسیٰ کا ماننے والا ہے، تو میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تو مجھے بھی مانتا ہے یا نہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا وہبتک دنیا بالاحسان، کائنات کی ہر شے تجھ پر احسان کرتے ہوئے عطا کی ہے. پالنے والے تو نے ایمان نہیں دیکھا، تو نے انسان دنیا میں لا کر اس پر اپنی نعمتوں کی بھوچاڑ کر دی، اور احسان اتنا فرمایا پانی اٹھا کے مسلمان پیے اس کی پیاس بھی بجھتی ہے. کسی کافر کو پیاس لگی وہ بھی پانی اٹھا کے پیے تو ویسے ہی پیاس بجھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات کے اندر تمہاری رحمان ذات ہے. صلوات پڑھیے گا. بسم اللہ. وہ اس دنیا میں تم پہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے چشمے جاری ہیں، وہ تم سے تیرے ایمان کا تقاضا نہیں کر رہا. پالنے والے تو اس انسان سے ایمان کا تقاضا دنیا میں نہیں کر رہا. کوئی بے ایمان ہے اس کا بھی پانی پیاس بجھا رہا ہے، کوئی تیرا منکر ہے اس کی بھی بھوک مٹا رہا ہے. میرے اللہ تو نے ہر شے اسے کیوں دے دی؟ تو یہی جواب آئے گا تو سوچ نہیں رہا، میں نے اس سے پیدا کرنے سے پہلے پوچھا نہیں تھا، اس سے پوچھے بغیر پیدا کر دیا. جب دنیا میں آ گیا اب اسے دنیا کے اندر وہ ساری سہولیات عطا کی جن کے وسیلے سے مجھے پہچان سکتا ہے. وہبتک دنیا بالاحسان، کائنات کی ہر نعمت تجھ پر میں نے نچھاور کر دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے. لیکن یاد رکھنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اس دنیا کے اندر موجیں مار کے تو آگے جائے گا تو آگے بھی عطا ہوگا. نہیں، دنیا تجھے دی ہے احسان کرتے ہوئے. وَوَهَبْتُكَ الْآخِرَةَ بِالْإِيمَانِ، آخرت اس وقت دوں گا جب دنیا سے ایمان لے کے آئے گا. اللہ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام زندہ باد، مردہ باد. بسم اللہ. کہا دنیا تجھے دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے، لیکن آخرت تجھے دوں گا تیرے ایمان کو دیکھ کے. جب تو دنیا سے ایمان کی حالت میں آئے گا تو پھر اگلی دنیا تیرے حصے میں آئے گی. پالنے والے تو نے انسان کو پیدا کیا، کوئی وسیلہ بھی دیا ہے اپنی معرفت کا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. کوشش یہی کریں، آج میں آپ کے مزاج کو دیکھ کے کل کا موضوع انتخاب کروں گا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں راولپنڈی کے ایک ایسے مجمع میں پڑھ رہا ہوں جو ہمیشہ علماء کو سننے والے ہیں، اور یہ علماء کو سننے کی برکت ہے کہ ایسے مطالب بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں. پالنے والے تو نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس پر احسان کی بارش کر دی، اپنی معرفت کا کوئی وسیلہ بھی عطا کیا یا نہیں؟ تو وہی ذات قرآن میں فرماتی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. انسان، ہم نے تجھے تیری ماں کے شکم سے اس حالت میں نکالا، لا
تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تیرے پاس علم نہیں تھا، تو دنیا میں آیا تجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس انسان کے لیے سماعت قرار دی، ہم نے اس کے لیے بصارت قرار دی، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں، تجھے سننے کے لیے کان دے دیے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور فیصلہ کرنے والا دل عطا کر دیا۔ اللہ نے 5 حواس عطا کیے ہیں، سورہ دہر میں ہے کہ ہم نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اسے سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ نے علم حاصل کرنے کے بھی 5 ہی وسیلے بنائے ہیں، 5 حواس دیے ہیں۔ انسان چکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، اور اللہ نے خود اپنے تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعے عطا کیے، اور ذریعے بھی ہمیں دیے تو 5 دیے۔ اس کا مطلب ہے اپنے وجود کے ذریعے بھی اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو 5 کا وسیلہ اختیار کرو۔ آنکھ نہیں دیکھتی، ہم آنکھ کے وسیلے سے دیکھتے ہیں، کان نہیں سنتے، ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ سارے حواس کیوں عطا کیے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وجہ یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تو ان 5 کے وسیلے سے ایسا انسان بن جائے پیشانی میرے آگے ٹیک کے کہے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر انسان کو اپنی معرفت کے 5 وسیلے دیے ہیں۔ توجہ ہے، بندے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو 5 وسیلے عطا کیے۔ بار الہ، اگر کوئی بندہ ان 5 وسیلوں کا استعمال نہ کرے، تیرا قرآن اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اب آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ اگر کوئی بندہ ان 5 حواس کو استعمال کر کے لعلکم تشکرون کے مرحلے تک نہیں پہنچتا، قرآن کہتا ہے اگر کوئی بندہ ان 5 وسیلوں کا انکار کر کے اس کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ ان 3 میں سے ہو جائے گا جن کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، اگر کوئی ان 5 وسیلوں کو استعمال نہیں کرتا تو قرآن کے مطابق وہ ان 3 صفات میں سے ہو جائے گا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے 5 کو استعمال کر کے لعلکم تشکرون کر کے اس کا سجدہ کر، یا ان 5 کا انکار کر کے ان 3 میں سے ہو جا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اب وہ 3 کون سی صفات ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کائنات میں ایسے انسان بھی موجود ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم القلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر ان دلوں کے وسیلے سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، گنتے جائیے گا۔ ان کے دل ہیں، ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں۔ 2 ہو گئے مذمت والے۔ تیسرے وہ ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان دیے ہیں ان کے ذریعے سنتے نہیں۔ میرے اللہ، اگر کوئی بندہ
ان تین مذمت والی صفات میں سے ہو جائے گا، وہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ آیت کہتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو ان تین میں سے ہو جائے وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان اس کائنات میں اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کے اندر پانچوں وسیلوں کو استعمال کرے، کیونکہ ان لوگوں میں سے ہے لا تعلمون شیئا، کہ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ پالنے والے یہ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کائنات میں کوئی تو ہو جو علم رکھتا ہو۔ ہم چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، ہم پھر قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں کیا کائنات کا ہر بندہ لا تعلمون شیئا کا مصداق ہے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ان پانچ وسیلوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کے محتاج ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے ان پانچ کا وسیلہ اختیار کرو، یا اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے دیکھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں نے تمہارے پاس اہل ذکر بھیج دیے ہیں، نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب ہے اس وجود کے اندر بھی اس تک پہنچنے کے وسیلے پانچ ہیں، اور اگر اس وجود سے باہر کوئی ایسی ہستیاں تلاش کرنا چاہو کہ جو اس تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ بھی پانچ ہیں۔ اس وجود کے اندر بھی پانچ، اس وجود سے باہر بھی پانچ۔ اچھا کتنا لا علم ہوتا ہے انسان دنیا میں آتا ہے، جن کے گھروں میں اولادیں ہیں وہ گواہی دیں گے، اتنا لاچار انسان، اتنا بے بس انسان دنیا میں آتا ہے بچہ، لیکن اسے اتنی تمیز بھی نہیں ہے اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ جب تک ماں بچے کو اس کے رزق کے مقام تک نہیں پہنچائی وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، کیوں؟ لا تعلمون شیئا کا مصداق ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ جب کچھ بھی نہیں پتا، اتنا جاہل تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ ماں وسیلہ بنی کہ اسے رزق تک پہنچایا، اتنا عاجز ہے کہ اپنے دھڑ کے اوپر اپنے سر کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے انسان کو بڑا ضعیف پیدا کیا ہے، بڑا کمزور پیدا کیا ہے، اتنا لاچار ہے، اتنا عاجز ہے، اپنے وجود کے اوپر اپنے سر کو نہیں سنبھال سکتا۔ جو بھی اٹھاتا ہے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کے اسے سمجھاتا ہے تو دنیا میں محتاج آیا ہے، پہلے ہی دن سے محتاج آیا ہے، پہلے ہی دن سے محتاج آیا ہے۔ تو علم کا بھی محتاج ہے، تو اپنی ذات کو کمال تک پہنچانے کا بھی محتاج ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، ایسی عظیم ذات انسان کے گھر میں بچہ بھیجا، اس بچے کو اپنے رزق کا علم نہیں۔ چوپایوں کے جو بچے ان کو اللہ عطا کرتا ہے، ذرا تجربہ کر کے دیکھیے گا، گائے بھینس بکری کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد جیسے ہی لڑکھڑاتے ہوئے قدم سیدھے کرتا ہے، سب سے پہلے اس مقام پہ پہنچتا ہے جو اس کا مقام رزق ہو۔ اتنا عاجز ہے انسان، اتنا عاجز ہے۔ اس انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے جس کی دہلیز پہ پلنے والا چار ٹانگوں والا جانور، اس کا بچہ اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اسے اتنا پتا ہے میرا رزق کہاں ہے۔ کبھی کسی جانور کے بچے نے دھوکہ نہیں کھایا،
تو کبھی سوچنا ضرور کہ اللہ نے نظام کیوں بنایا، انسان کے گھر میں بچہ بھیجا، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، بھینس کو بچہ دیا، وہ جانتا تھا رزق کہاں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جس انسان کو جس گھر میں بھیج رہا ہوں وہ عقل والا نہیں، ماں عقل والی ہے، وہ اسے رزق تک پہنچائے گی۔ بچے کو شعور اس لیے دیا اس کی ماں عقل والی نہیں تھی۔ اس جانور کے بچے کو شعور اس لیے دیا، اس وجہ سے دیا کہ اس کی ماں عقل والی نہیں تھی، وہ روتا رہتا، وہ چیختا رہتا، بھوکا مر جاتا تھا، ماں کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے بچے کو رزق کیسے دینا ہے۔ کیسی حکمت والی ذات! کہا انسان غور کر، خلق الانسان ضعیفا، تو کمزور بھی بنا ہے، تو لا علم بھی بنا ہے۔ کبھی توجہ کرنا اس کائنات کے اندر اس ذات نے کیسی کیسی چھوٹی مخلوق کو کتنا بڑا شعور دیا ہے۔ اب تاریخ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نکالیں، اپنی آنکھوں سے تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اس ذات نے چیونٹی کو اتنا شعور دیا۔ اللہ نے اس کے چھوٹے سے وجود میں چھوٹا سا دماغ رکھ کے یہ بات محفوظ کر دی، تیرا ایک زمانہ وہ ہے جب تو نے رزق کھانا ہے، ایک دور وہ ہے تو نے رزق اکٹھا کرنا ہے۔ اور شعور بھی اس درجے کا عطا کیا، چھوٹی سی چونٹی جسے ایسے ہی ہم اٹھا کے وجود سے باہر کر دیتے ہیں۔ بتاؤں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنا شعور رکھا ہے۔ اب خود سوچئے گا، اس ذات کے کارخانے سے بن کے آنے والی یہ چھوٹی سی مخلوق اپنے چھوٹے سے دماغ میں اتنا شعور ضرور رکھتی ہے، اگر کبھی گندم کا دانہ اس کے سامنے آئے وہ پورا دانہ لے کر زمین میں نہیں جاتی، اسے پتا ہے اگر یہ پورا دانہ لے کے زمین پہ چلی گئی یہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جائے گا، حضرت انسان کھائے گا، پھر میں بھوکی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ گندم کے دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اسے پتا ہے گندم کے دانے کو اگر میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اب یہ منو مٹی تلے بھی چلا جائے اوگ کے باہر نہیں آئے گا۔ اور شعور کا کمال یہ ہے، اسی چیونٹی کے سامنے آپ دھنیے کا دانہ رکھیں، اسے اتنا پتا ہے کہ دھنیے کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا، 4 میں کرنا ہے، کیونکہ دھنیا وہ مخلوق ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے وہ پھر بھی اگاتا ہے۔ کوئی تو ذات ہے جس نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے اندر اتنا شعور چھپا کے رکھ دیا، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیسے کیسے کارنامے کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اس حالت میں دنیا کے اندر لایا گیا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوا، جاہل تھا، اٹھ کے اس نے چلنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، جب اس قابل ہو گیا کہ اسے سکول بھیجا جائے، ابا جی ہاتھ پکڑ کے سکول چھوڑ کے آئے۔ سکول والوں نے کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا، میں اپنے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اور نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا کہ تم دنیا میں اس حالت میں آئے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا، دنیا میں آتے ہی تم علم کے محتاج ہوئے۔ بچہ دنیا میں آیا جاہل تھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑا ہوا، ماں باپ نے اسے ایک ایک لفظ لقمے کی طرح سکھا کے
سمجھانا شروع کیا. جب 5 سال کا ہوا تو والد محترم اس کا ہاتھ پکڑ کے سکول میں چھوڑ آئے, مدرسے میں چھوڑ آئے. مدرسے والوں نے کیا کیا؟ مدرسے والوں نے ایک قاعدہ بنایا ہوا تھا. وہاں شعر تو نہیں لا سکتے تھے, شعر کی تصویر بنا کے قاعدے میں محفوظ کر دی. الف سے لے کر یہ تک جتنی بھی چیزیں بنتی تھیں بچے کو سمجھانے کے لیے, ان ساری چیزوں کی تصویریں کھینچ کر الف سے لے کر یہ تک ہر حرف کے آگے اس تصویر کو رکھ دیا, اور استاد اسے سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹا الف سے انار ہوتا ہے اور بے سے بستہ بھی ہوتا ہے. جی, الف سے انار اور بے سے بستہ ہوتا ہے اور بے سے بکری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو یاد ہے یہ قاعدہ. کہنے کا مقصد یہ ہے, اسے ہی تو علم کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی علم کی بات کر رہا ہوں جو لا تعلمون شیئا کے مصداق ہیں. یہ وہ لوگ محتاج ہیں. سکول کے اندر گئے, قاعدہ سامنے رکھا, ماسٹر نے ایک ایک لفظ ان کو یاد کرا کے چیزوں کی تصویریں بتائیں, کیونکہ ماسٹر جانتا تھا علم کی تعریف یہ ہے حضور و صورت الشیء فی الذہن, کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا علم کہلاتا ہے. وہ جنگل سے شیر نہیں لا سکتا تھا, اس نے شیر کی تصویر بنا کے بچے کو دکھایا. اب اگر کہیں اسی بچے کو لے کر وہ چڑیا گھر چلا جائے اور سامنے شیر کھڑا ہو اور انگلی کر کے بتائے, بیٹا وہ جو تم نے شین سے شیر پڑھا تھا اسے شیر کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے ایک دفعہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے اس کی تصویریں بنا کے بچے کے سامنے رکھو, وہ ان تصویروں کو یاد کر کے لفظوں کے ساتھ ٹیلی کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے. علم حاصل کر کے طالب علم بنتا ہے, طالب علم بننے کے بعد عالم بنتا ہے, عالم بننے کے بعد PhD کرتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں الف انار اور بے بکری پڑھ کے بننے والا عالم کبھی بھی ان ہستیوں کا مقابلہ نہ کرے جو گہوارے میں بیٹھ کے لوح محفوظ اللہ تو کیا نتیجہ نکلا؟ تمہارا تعلق ہے لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے. تم سکول مدرسے کے بھی محتاج ہو, استاد کے بھی محتاج ہو. تم الف انار اور بے بکری پڑھ کے اس علی کا مقابلہ نہ کہنا جو منبر پر کہتے ہوئے نظر آتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم علی کو نہ پا سکو. کہیں ان ہستیوں کا مقابلہ نہ کرنا. الف انار بے بکری پڑھ کے عالم بننے والے اور ہوتے ہیں, گہواروں میں لوح محفوظ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں. تمہاری ڈیوٹی ہے لا تعلمون شیئا, 5 وسیلے دیے ہیں ان سے علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد تم نے مفتی کا درجہ حاصل کیا, تم ایک بہت بڑے عالم بن گئے, پورے علاقے کے لوگ تم سے فتویٰ پوچھنے کے محتاج ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھنا اتنی بڑی منزلت کے بعد بھی علی کا یہ فرمان یاد رکھنا, لا یقاسو بآل محمد من ہذہ الامت احد, خبردار محمد کی پوری امت میں سے کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا. جتنے بڑے مفتی بن جاؤ, جتنے بڑے عالم بن جاؤ, اپنا مقام یاد رکھو. تمہارا تعلق لا تعلمون شیئا کے ساتھ ہے, تم محتاج ہو ان ہستیوں کے جو اہل ذکر کا مصداق ہیں, جو اہل ذکر کا محتاج ہیں. اب تم اپنی زندگی کے اندر ان کے محتاج ہو.
اہل ذکر کے محتاج ہو، تم لا تعلمون شیئا کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ میری اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں اس بھری کائنات میں آل محمد سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اسی لیے تو علی فرماتے ہیں کسی کو آل محمد سے قیاس نہ کرو یا علی۔ وجہ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے یہ بھی اس کے ہیں، بنائے ہوئے ہم بھی اس کے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بنائے ہوئے ہم بھی اس کے ہیں، بھیجے ہوئے یہ آل محمد بھی اس کے ہیں، تو پھر قیاس کیوں نہ کرو؟ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں میں اس لیے منع کر رہا ہوں قیاس نہ کرو، کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، وہ کوئی انسان آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کو ساری زندگی نعمت ان 14 کے وسیلے سے۔ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، ان ہستیوں کو بھی اس نے بھیجا، کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، وہ لوگ آل محمد کے برابری کر کیسے سکتے ہیں جن کو نعمتیں ملتی ہیں تو ان کی وجہ سے، جو ان کے وسیلے سے خدا کا رزق کھاتے ہیں تو ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علی مولا نے ہمیں اعلان کر کے بتا دیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اور ہم نے پوری کائنات کے اندر مشاہدہ کیا ہے نہ آل محمد جیسے کوئی استاد ہیں، نہ اسلام سے بہتر کوئی نصاب ہے، نہ اسلام سے بہتر کوئی نصاب ہے۔ اور نصاب بھی ایسا بنایا، قرآن اہل بیت، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے پاس چلے جاؤ، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اس بھری کائنات کے اندر نصاب مانتا ہو تو اسلام کو مانتا ہو، استاد مانتا ہو تو آل محمد کو مانتا ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، اس نے پورے اس علاقے میں تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ اس چوک پہ موجود سکول اس سے بہتر کسی کا نصاب کوئی نہیں، بھائی اس نے تحقیق کی، ایک ایک سکول میں گیا، استادوں سے ملا، ان کے علم کے بارے میں جانا، اور بالآخر آپ کے محلے کے اندر آ کے اس نے فیصلہ سنا دیا، بھائی یاد رکھو مسجد فاطمہ زہرا میں آنے والوں، اگر بچوں کو کامیاب کرانا ہے تو فلاں چوک والے سکول میں داخل کرو، کیونکہ اس پورے پنڈی کے اندر اس جیسے سکول میں پڑھانے والے استادوں جیسا کوئی استاد کوئی نہیں، اس میں پڑھائے جانے والے نصابوں سے بہتر نصاب کوئی نہیں۔ آپ اس بندے کو کہیں کہ اس سکول کے باہر کھڑے ہو کر 10 سال تک اس سکول کے نعرے لگاتا رہے، اس سکول کے بینر بنواتا رہے، اس سکول کے استادوں کے نعرے لگوا کر ان کے نصابوں کو منوا کر 10 سال کے بعد بھی وہ جاہل رہے گا۔ 10 سال سکول کے باہر کھڑے ہو کے اس نے نعرے لگائے، اس نے اس نصاب کو بندے سے منوایا، ہر راہوار سے بنایا، ہر راہ گزر سے منوایا، لیکن 10 سال کے بعد بھی اس سکول والے اس بندے کو میٹرک کی سند دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ بھئی تو ہمیں مانتا ہے ہم سے بہتر استاد کوئی نہیں، تو یہ بھی مانتا ہے ہمارے نصاب سے بہتر نصاب نہیں، تو دروازے سے باہر کھڑے ہو کے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ سکول میں آ، ایڈمیشن لے، امتحان پاس کر۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر اگر کسی بندے نے ساری زندگی کا مطالعہ کر کے فیصلہ کر دیا ہو کہ آل محمد سے بہتر استاد کوئی نہیں، ان کے نصاب سے بہتر کوئی نصاب کوئی نہیں، تو یاد رکھنا جس اسکول آف تھاٹ کو تسلیم کیا ہے اس کے باہر کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگانے، ان 14 کے نصاب کو اس وجود پہ نافذ کر کے بتانا ہے یہ علی والا ہے۔
کائنات میں آل محمد سے بہتر استاد کوئی نہیں، اور ان کے لائے ہوئے نصاب سے بہتر نصاب کوئی نہیں۔ جب مان لیا ہے تو پھر اپنے وجود کو اس نصاب کے حوالے کرو، اور جس نے بھی اپنے وجود کو اس نصاب کے حوالے کیا اس کا ذکر 14 کی محفل میں ہوا۔ جس نے تسلیم کر کے اپنے وجود کے اوپر اس نصاب کو لایا اس کا ذکر عام محفلوں میں نہیں، آل محمد کی محفل میں ہوا کرتا ہے، اور وہ دور کا بھی ہو کے منا میں سے ہو جاتا ہے اگر نصاب مان لے۔ مجالس المومنین میں یہ بات لکھی ہے نور اللہ شوستری صاحب نے، ایک بندے نے امام صادق سے پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا میں اکثر دیکھتا ہوں محفل آپ کی ہوتی ہے، ذکر سلمان فارسی کا ہوتا ہے۔ محفل آپ کی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کا، اور آپ صادق امام کی زبان پر فخر سے جس کا نام آتا ہے وہ سلمان فارسی ہے۔ مولا وجہ بتائیں، آپ معصوم ہو کہ علی کے نوکر کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا یاد رکھ، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کر، آئندہ کے بعد اسے سلمان فارسی نہ کہے، جب بھی کہنا ہو سلمان محمدی کہا کرو، کیونکہ سلمان کا وجود ہو کر بھی اس کا آغاز بھی محمد تھا، اس کا اختتام بھی محمد تھا، اس کو سلمان محمدی کہا کرو۔ امام نے فرمایا یاد رکھ، تو نے سوال کیا ہے لیکن یہ سوچ کے جا اور یہ سمجھ کے جا، میں صادق امام اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، مجھے سلمان کی 3 باتیں پسند ہیں، مجھے 3 باتیں مجبور کرتی ہیں میں سلمان کا ذکر کروں۔ صادق امام فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے، اور پہلی وہ چیز جسے سلمان فارسی نے قبول کیا، سلمان نے اپنے وجود کو علی کی اطاعت میں فنا کر دیا تھا۔ سلمان کا وجود اپنا ہو کے بھی اس کا نہیں تھا، علی کی حکومت چلا کرتی تھی وہاں۔ پہلی وجہ یہ تھی، اس نے نصاب کے قصیدے نہیں پڑھے، نصاب کو نافذ کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے وجود کو علی کے حوالے کیا، اب سلمان محمدی بن گئے اور اپنے وجود کو علی کی اطاعت میں فنا کر دیا، اور اس کا ذکر میں صادق کیا کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک طرف سے امیر آ رہا ہو، ایک طرف سے غریب آ رہا ہو، سلمان کی عادت یہ ہے وہ غریبوں کو امیروں پہ ترجیح دیا کرتا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ غریب نواز ہے۔ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں مولا، تیسری وجہ کہتے ہیں، تیسری وجہ یہ ہے سلیمان علم اور علماء سے محبت کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے معیار سلیمان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والا ہر انسان جو ان تینوں خصوصیات کا حامل ہو اس کا ذکر 14 کی محفل میں ہوگا۔ آج غیبت کے زمانے میں اگر کسی نے اپنے وجود کو آل محمد کے حوالے کیا، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا امام اسے یاد کرے گا۔ ہم مانتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اگر چھٹے امام کی محفلوں میں سلمان فارسی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے زمانے میں بسنے والے سلمان کو بھی تو امام یاد کرتے ہوں گے۔ امام نے کہا تیسری وجہ یہ ہے سلمان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، وہ علم اور علماء سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ علم اور علماء سے محبت کرے یہ سلمان والا رستہ ہے، اور اگر کوئی علم اور علماء سے دشمنی کرے یہ سلمان والا نہیں، شیطان والا رستہ ہے، وہ شیطان والا رستہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری ہے جس نصاب کو کامل تسلیم کیا ہے اس نصاب کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں۔ اس نصاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی نے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے گھروں میں بچہ بیمار ہو جائے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے بیمار ہو گیا، کیا کرتے ہیں ماں باپ؟
جاؤ بینک سے پیسے نکال کے لاؤ، پیسے ضروری نہیں، بچہ ضروری ہے۔ پیسے قربان کرتے ہیں ماں باپ، پیسے ختم ہو جائیں نا جاگیریں بک جاتی ہیں، اللہ اکبر، گھر بار بک جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، کیوں؟ ایک بیٹا بچانے کے لیے۔ اور قربان جاؤں اگر ضرورت پڑے نا تو عزیزوں سے ادھار لا کے مانگتے ہیں کہ اگر تیرے پاس رقم موجود ہے مجھے ادھار دے دے، میں نے اپنے بچے کو بچانا ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک بچہ بچانے کے لیے پوری کائنات لٹا دیتا ہے۔ حسین نے اسلام بچانے کے لیے اپنا سب کچھ، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تم ایک بیٹا بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیتی ہو، حسین نے اپنے بیٹے دے دیے اسلام بچانے کے لیے۔ اور قربان جاؤں اسلام پر اتنا خرچ کیا ہے نا حسین نے، حسین کی ساریاں قربانیاں ایک طرف اور حسین کے دو معصوم بچے ایک طرف۔ ایک معصوم اتنا معصوم تھا، 6 مہینے کا اصغر ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، جو پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، کربلا کی تپتی ریت میں دفن کر دیا حسین نے اصغر کو۔ عزادارو اگر یہ دو بہن بھائی نہ ہوتے نا، یہ مسلمان کربلا کے واقعے کو کہانی بنا دیتے، اس کربلا کو کہانی نہیں بننے دیتے ہیں تو ایک 6 مہینے کا اصغر اور ایک 4 سال کی سکینہ۔ اور سکینہ یہ وہ اثاثہ تھا حسین کا جس کو اتنا اجر رسالت ملا، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، دائیں پہلو لیٹتی تھی تو چیخیں نکل جاتی تھی، بائیں پہلو لیٹتی تھی تو چیخیں نکل جاتی تھی۔ ارے بیٹیاں کس سے پیاری نہیں ہوتی ہیں؟ جب کربلا کے میدان میں جب یہ اعلان ہوا نا ہر کوئی اپنے اپنے وارث کو مل لے، عزادارو جب 4 سال کی معصومہ حسین مولا کے لاشے پہ آئی، عزادارو جب بیٹیاں باپ کے لاشے پہ آتی ہیں شریف رستہ دے دیتے ہیں، ہٹ جاؤ، پتہ نہیں پھر کبھی دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، بیٹی آئی ہے جی بھر کے دیکھنے دو۔ عزادارو جب 4 سال کی سکینہ حسین کے لاشے پہ آئی، وجتامات طائفۃ من الاعراب، کہتے ہیں بدماشوں کا ایک طائفہ آگے بڑھا، حتی جروحا عنہ، سکینہ کو پکڑ کے باپ سے جدا۔ ہائے بابا کہہ رہے، بابا کو رو رہی تھی، بابا کو پرسہ دے رہی تھی، بدماشوں کے ایک ہجوم نے سکینہ کو اپنے باپ سے جدا کر دیا۔ سینے کا تعویذ تھی حسین کا سکینہ۔ عزادارو تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہاں کربلا، کہاں کوفہ، کہاں شام کا زندان۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے شام کے زندان کے اندر بھی نا جب کبھی رات کا عالم ہوتا تھا پتہ نہیں بار بار اٹھ کے این ابھی کر کے یاد کیا کرتی تھی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک رات کو سکینہ سوئی، اللہ جانے خواب میں کیا دیکھتا، رو کے کھڑی ہو گئی اور بیٹھ کے رو رہی تھی بابا کو۔ اب قریب آئی زینب، دلاسے دے رہی ہے بیٹا سکینہ خاموش ہو جا، لیکن سکینہ کا گریہ ختم نہیں ہوتا۔ عزادارو سجاد آگے بڑھے اور رو کے کہا بہن سکینہ تو رو ضرور لیکن اتنا تو بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ عزادارو رو کے سکینہ نے کہا بھیا سجاد میں دیکھ رہی تھی کربلا کے دشت میں تنہا کھڑا ہے میرا بابا اور یہی کہہ رہا ہے کوئی ہے جو حسین کی مدد، اجرکم اللہ، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے۔ او بھیا میں سکینہ بابا کی مدد نہ کر سکی۔ عزادارو گریہ بلند ہوا،
اب تاریخ کہتی ہے زندان کے اندر ایک معصوم بچی تھی جو ہر روز روا کرتی تھی۔ عزادارو تاریخ نے نام میں اختلاف کیا، کوئی رقیہ کہتا ہے، کوئی سکینہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں نام جو بھی ہو بیٹی تو حسین کی تھی۔ عزادارو اتنا گریہ بلند کیا، جب یزید کے کانوں میں آواز پہنچی تو وہ اس وقت کہتا تھا یہ کون ہے جو زندان کے اندر چیخ چیخ کے رو رہی ہے؟ کسی نے بتایا ایک معصومہ ہے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، ہر غم سے محفوظ رہو۔ عزاداروں میں سارا مضمون چھوڑ کے عزاداروں اس ظالم نے اس کے بابا کا سر ایک تشت میں رکھ کے اس معصومہ کے سامنے جب رکھا، عزاداروں اپنی گناہگار آنکھوں سے میں نے 4 کتابوں کے اندر سے پڑھا ہے، اس وقت معصومہ کی حالت یہ تھی کہ اسے دیکھ کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی کہ 4 سال تک جس کے سینے پہ سوئی ہو اسے پہچان نہ سکے۔ عزاداروں میں فیصلہ نہیں کر سکا، شاید وجہ یہ ہو کہ کربلا سے لے کر شام تک کسی نے اتنا ظلم کیا، اب سکینہ کی آنکھوں میں، اب سکینہ کی آنکھوں میں وہ نور نہیں رہا، تماچے کھا کھا کے آنکھیں کمزور ہو گئیں، اسی لیے پوچھ رہی تھی سجاد یہ کیا ہے۔ اور شاید دوسری وجہ یہ ہو کربلا سے لے کر شام تک ان بدماشوں نے حسین کے چہرے پہ اتنا ظلم کیا، 4 سال کی معصومہ پہچان نہ سکی یہ میرا بابا حسین، پہچان نہ سکی یہ میرا بابا حسین ہے۔ جب مولا سجاد نے بتایا نا معصومہ اور جسے یاد کر کر کے رویا کرتی تھی اور تیرا بابا تجھے ملنے کے لیے آیا ہے، عزادارو اب معصومہ نے بابا کے سر کو لیا، اپنی گود میں رکھا۔ اب عزادارو جیسے ہی بیٹیوں کو باپ کا چہرہ نظر آئے نا سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ عزادار بابوں کا سر اپنی گود میں لے کے معصومہ کہہ رہی تھی بابا وہ کون ہے جس نے تیرے چہرے کو خون سے خضاب کر دیا؟ میرے بابا وہ کون ظالم ہے اور جس نے تیرے چہرے پہ ظلم کیا؟ عزادارو رو کے معصومہ کہتی تھی لیتنی کنتو لکل فدا، اور میرے بابا اے کاش میں کربلا میں تجھ پہ فدا ہو جاتی اور تیری یہ حالت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تیری یہ حالت نہ دیکھتی۔ عزادارو آخری بین کیا، اور یہ بین سنانے سے پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں نا وہ جانتے ہیں اگر 3-4 سال کی بچی باپ کے سینے پہ لیٹ جائے نا وہ اپنے باپ کی داڑھی میں انگلیاں مار کے کھیلا کرتی ہے۔ عزادارو سکینہ کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا، جب بابا کا سر سامنے آیا تو بابا کی داڑھی میں جیسے ہی انگلیاں ڈالی تو رو کے کہتی ہے بابا وہ کون سا ظالم تھا جس نے تیری داڑھی کو خون سے خضاب۔ عزادارو بین کر رہی تھی بی بی، بین ختم ہوئے، آہیں سسکیوں میں تبدیل ہوئی۔ عزادارو انہی سسکیوں کے درمیان تاریخ کہتی ہے سکینہ کا سانس اکھڑنے لگا، اور اتنا سانس اکھڑ رہا تھا کوئی چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ اب یہ سکینہ کا تیسرا سانس ہے، اب یہ دوسرا سانس ہے، اب یہ آخری سانس ہے۔ سانس ختم ہوئے زینب آگے بڑھی، نبض پہ ہاتھ رکھا تو رو کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور سکینہ اپنے بابا کے پاس۔ آپ سب
اللہم صلی علی محمد و علی محمد بارک اللہ کے چار معصومین علیہ السلام ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اس پاکیزہ ذکر کو میرے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. میرے کریم اللہ انہیں شفاعت معصومین نصیب فرما. میرے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما. میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنی میں سیرت آل محمد اپنانے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ صحیح معنی میں معرفت امام حسین نصیب فرما اور اسی معرفت کی چھاؤں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ مذہب شیعہ کو ترقی عطا فرما. میرے اللہ ہمیں آپس میں مزید اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. میرے کریم اللہ جو عالمی وبا ہے کرونا، میرے اللہ تمام انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما. جو اس میں مبتلا ہیں میرے اللہ ان کو شفا عطا فرما. میرے اللہ اگر کوئی بندہ بے اولاد بیٹھا ہے میرے اللہ اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہے صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جوانوں کو روزگار عطا فرما. جنہیں رزق دیا ہے صحیح مقام پہ استعمال کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا چل ظہور فرما. ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد معرفت امام زمانہ نصیب فرما. میرے اللہ امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے.